تمباکو کا یہ دھواں جب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے تو زندگی کی خوشیاں اور رنگ دھواں کر دیتا ہے. یعنی ہر لمحہ تکلیف، ہر کروٹ درد، اور اکثر اوقات تکلیف دہ موت. یہ خوفناک صورتحال نہ تو سنی سنائی ہے اور نہ ہی من گھڑت. یہ تحقیق اور رائے ہے طبی ماہرین کی کہ تمباکو نوشی کس طرح انسانی صحت اور زندگی کو تباہی سے دوچار کرتی ہے اور کن خطرناک بیماریوں کی وجہ بنتی ہے. تمباکو نوشی کی وجہ سے مختلف قسم کے کینسر یا سرطان جو ہیں وہ بہت عام ہیں، اور جو سب سے کامن سرطان ہے وہ پھیپھڑوں کا سرطان ہے. لیکن اس سے پہلے منہ، ناک، کان، گلا سارے متاثر ہوتے ہیں. ہمارے پاس بہت سے مریض ہیں جو کہ ہر روز یہاں آتے ہیں اور منہ اور ناک اور کان، گلے کے کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان میں سے 80% لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں تمباکو کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے سگریٹ کی ڈبی پہ ایک کینسر کے مریض کی تصویر شائع کی ہے. یہ میرے اپنے مریض کی تصویر ہے. ماہرین کی رائے اور ان لوگوں کی زبان سے نکلا ہوا سچ کسی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا جو خود تمباکو نوشی سے لگنے والی بیماریوں کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی کے خطرناک اثرات صرف بڑھاپے میں ظاہر ہوتے ہیں، اسی لیے نوجوان بلا خوف یہ زہر اپنے جسم میں اتارتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تمباکو نوشی نوجوانوں کی زندگیوں میں بھی یکساں تباہی لاتی ہے. ایسا ہی ہوا 28 سالہ شبیر احمد کے ساتھ. یہ سائڈ پہ تھوڑا ٹیومر مجھے کچھ نظر آیا، جیسے آیا پھر ڈائگنوزنگ ہوا یہاں پہ، تو انہوں نے کہا جی یہ اورل کینسر ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ یہ مجھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہوا تب احساس ہوا کہ بہت زیادہ غلطی کی. زندگی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ میرے خیال میں ہم جیسے پیشنٹ سے زیادہ اس چیز کو کوئی نہیں جان سکتا کہ زندگی کتنی پیاری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی نو واٹ ول ہیپن. تمباکو کا دھواں دل اور خون کی شریانوں کو بھی خطرناک حد تک نقصان پہنچاتا ہے. انسان کے جسم میں دماغ سے لے کے پاؤں تک خون کی نالی چلتی ہے، اور اس نالی میں یہ رکاوٹ ہو جاتی ہے. اندر سے اس میں رکاوٹیں، جو خون ہے وہ صحیح طریقے سے چلتا نہیں ہے، خون رک کے جاتا ہے. جب بہت زیادہ رکنا شروع ہو جاتا ہے تو ایک دم سے وہ بند بھی ہو جاتی ہے نالی، اور پھر وہ دل کی نالی جب بند ہوتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. جو میرے پاس مریض آتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو جن کی ٹانگوں میں بھی خون وہ کالی ہو جاتی ہیں، ٹانگوں میں تکلیف، ایک دم سے ٹانگ کی نالی میں خون رک جاتا ہے تو اس سے وہ ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے، یا اس کو اگر ایمرجنسی میں آیا تو اس کو ہمیں نالی کو کھولنا پڑتا ہے. کچھ لوگ جیسے کلینکس میں ہمیں آ کے ملتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جی پہلے میں 10 سگریٹ پیتا تھا، اب میں نے 2 کر دی. وہ اپنے اندر سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے کم کر دی ہے. اصل میں بات اس طرح کی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے دل کی بیماری کا یا خون کی نالیوں کی بیماری کا، تو اس میں سگریٹ کی تعداد سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کا سگٹم کے دا ویری افیکٹ جو سگریٹ پی رہا ہے، جو نکوٹین ہے، اس سے اس کا تعلق. جب بھی ہمارے پاس کوئی جوان آدمی آتا ہے، جوان کا مطلب ہے 40 سال 45 سال سے کم عمر کا، اور اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو ہم اس کو گارنٹی سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ سگریٹ پیتے ہی پیتے ہیں. یعنی ینگسٹ جو سب سے کم عمر کا جو میرے پاس ہے 20 سال کا ہے. 17 سال کی تمباکو نوشی کی وجہ سے حسیب اجمل کو 37 سال کی عمر میں ہی دل کی بیماری کا سامنا کرنا پڑا. 6 ماہ پہلے مجھے جو ہے نا یہاں لیفٹ سائڈ میں نا کچھ پرابلم آنا شروع ہوا، سن ہونا شروع ہوگی جو ہے نا لیفٹ سائڈ، اور پین فیل ہونا شروع ہو گیا کام کرتے وقت. اور ایک دن اچانک جو ہے نا مجھے بہت زیادہ جو ہے نا لیفٹ سائڈ جو ہے نا میری جس طرح سے سوئیاں نہیں چبھتی اس طرح سے جو ہے نا پین بھی اور سن ہونا شروع ہو گئی. تو ڈاکٹرز نے مجھے یہی کہا کہ سگریٹ کی وجہ جو ہے نا اس کا مین جو کاز جو ہے نا وہ سگریٹ ہے. میں نے سب سے پہلے اپنی فیملی کو دیکھا کہ میں اگر نہ ہوا تو اس کا کیا ہوگا، پوری فیملی کا کیا ہوگا. تو پھر اس دن سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ سگریٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو نہ چھوڑا جا سکے. تو میں نے اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے یہ جو ہے نا سگریٹ کو جو ہے نا چھوڑ دیا. تمباکو نوشی سے ہونے والے گلے کے کینسر نے عبدالعزیز کے لیے تکلیف اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں چھوڑا.
یہ سگریٹ تقریباً 20 سال استعمال کرتے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ سانس کی تکلیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے انسان کی روح پرواز کر رہی ہو. تمباکو نوشی سے لگنے والے منہ اور گلے کے کینسر کی سرجری نہ صرف انتہائی پیچیدہ بلکہ انتہائی خوفناک بھی ہوتی ہے. انسانی جسم کا ہی ایک حصہ کینسر زدہ ہونے کی وجہ سے جسم کے دوسرے حصوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے اور اسے آپریشن کر کے باہر نکال دینا پڑتا ہے. یہ پورا وائس باکس ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو کینسر ہے وہ اس کے اندر ہے. یہ سارا جو ہے یہ کینسر ہے. اس مشکل مرحلے کے بعد اگر زندگی مل بھی جائے تو یہ ایک مکمل زندگی نہیں ہوتی. عثمان غنی جنہیں منہ کا کینسر ہوا علاج کے بعد بھی کرب سے دوچار ہیں. جب وہ شوائیں لگی اور کیمو لگی اس دن سے لے کے آج کے دن تک پرابلم میں ہوں. مرچوں والی چیز بالکل نہیں کھائی جاتی اور مرچوں والی چیز سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ میٹھی چیز دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. یہ پرابلم ایسی ہے کہ مجھے ڈاکٹر جو میرے ہیں انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو آپ پہلے تھے اگر ویسے کہیں کہ آپ ویسے ہو جائیں گے وہ ممکن نہیں ہے. اس درد اور تکلیف میں مریض اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس سے جڑی زندگیاں بھی متاثر ہوتی ہیں. میں ان کو جب دیکھتی تھی تو پھر بہت پریشانی ہوتی تھی کہ یہ بچوں کو دیکھتے تھے کہ چھوٹے ہیں, پھر وہ ضد کرتے ہیں, یہ جہاں بھی بچے کہتے تھے ان کو لے کے جاتے تھے. تو اب جب یہ بیمار ہوئے ہیں تو وہ ٹائم ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ لوگ میرا خیال ہے یہی سمجھتے ہیں کہ فارمیلٹی پوری کرو, اب اس بندے نے تو رہنا نہیں ہے. جب کینسر ہوا تو میری وائف کو بلڈ پریشر ہو گیا. ابھی تک وہ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں جن کے تقریباً وہ 6 ماہ تک تو گم شم رہے. میری آواز کی وجہ سے کہ اب یہ معذور ہو جائیں گے آواز سے. محمد اسلم کو روز کے صرف 1-2 سگریٹ نہیں گلے کے کینسر کا مریض بنا دیا. اس سے پہلے یہ تھا کہ سگریٹ نوشی جو ہے 2002 میں جائے ایک میں تقریباً 2-3 سال تھوڑی بہت ہی کرتے تھے دوستوں کے سے بیٹھ کر. اس کے کرنے کے بعد تھوڑی تھوڑی آہستہ ٹیمپریچر, گلے کی خرابی اور دل کی گھبراہٹ, دماغ میں درد ہونا شروع ہو گئی. اس کے بعد نیو ہاسپٹل آنا پڑا, سرجری کروانی پڑی. کھانا کھانے کے بعد 1-2 پینے سے یہ مسئلہ دیکھو بنا. یہ ضروری نہیں کہ طویل عرصے تک تمباکو نوشی کرنے والے ہی کینسر اور دیگر خطرناک بیماریوں کا شکار ہوں. محمد رفیق نے بھی صرف 2 سال تک سگریٹ نوشی کی جس کی وجہ سے ان کا ایک پھیپھڑا مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے. وہ ہمت نہیں رہی مجھ میں بھاگ دوڑ والی. جو میں پارٹ ٹائم پراپرٹی کا کام بھی کرتا ہوں. جب سے یہ بیمار ہوا ہوں وہ چیز جو تمباکو نوشی ہے وہ موت کا باعث بنتی ہے. اب اس کا جواب جو ہے وہ اسموکرز, یہ سگریٹ پینے والے لوگ یہ دیتے ہیں کہ جی مرنا تو سبھی نے ہے, لیکن فرق اتنا ہے کہ جو سگریٹ نوشی کرنے والا شخص ہے وہ سسک کے مرتا ہے. ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ تمباکو نوشی کرنے والوں کا 80% 18 سال سے کم عمر میں ہی اس عادت کا شکار ہو جاتا ہے. پاکستان میں 18 سال سے کم عمر 1200 بچے روزانہ تمباکو نوشی کا آغاز کرتے ہیں. نئی نسل کو تمباکو کے زہر سے بچانے کے لیے پاکستان میں تمباکو نوشی کی روک تھام اور تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کے تحفظ کے صحت آرڈیننس 2002 میں باقاعدہ شکیں موجود ہیں. ان کے مطابق 18 سال سے کم عمر بچوں کو نہ تو تمباکو مصنوعات فروخت کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی ان میں مفت تقسیم کی جا سکتی ہیں. اگر دکاندار کو سگریٹ طلب کرنے والے کی عمر کے بارے میں شک ہو تو وہ گاہک سے اس کا کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ بھی طلب کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دکاندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ دکان میں واضح طور پر لکھ کر آویزاں کرے کہ وہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو سگریٹ فروخت نہیں کرتا. سگریٹ کے علاوہ نوجوانوں اور بچوں میں شیشہ پینے کی عادت عام ہو رہی ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ پھلوں کے ذائقے والا یہ میٹھا دھواں زندگی کے لیے خطرناک نہیں, مگر حقیقت کچھ اور ہے. یہ جو نئی پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں شیشہ کے ساتھ, وہ یہ ہے کہ وہ ایک معاشرتی طور پر قابل قبول فعل ہو گیا ہے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جا کے ریسٹورنٹس میں بیٹھ کے شیشہ پی رہے ہوتے ہیں, وچ مینس کہ لوگوں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے, بلکہ اس کو ایک
फैशन के उसमें शामिल कर लिया है, और जब किसी चीज़ को फैशन बना दिया जाए फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जो आप शीशा पी रहे हैं ये सिगरेट से भी ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ये बॉडी में ज़्यादा जज़ब हो रहा है। जब ये पानी में से गुजरता है तो धुआं ठंडा हो जाता है और ज़्यादा इसकी मतलब जज्ब होने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। 1 घंटे का शीशा पीना जो है वो 100 सिगरेट्स पीने के बराबर है। तंबाकू नोशी के नतीजे में कर्बनाक अंजाम से दो चार सिर्फ वही लोग नहीं होते जो खुद तंबाकू नोशी करते हैं, बल्कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनके छोड़े हुए सेकंड हैंड या थर्ड हैंड धुएं से उन्हीं जानलेवा बीमारियों का शिकार होते हैं। सेकंड हैंड धुआं वो होता है जिसे तंबाकू नोशी करने वाला अपने फेफड़ों में ले जाकर दोबारा हवा में छोड़ता है, और तंबाकू नोशी करने के बाद तंबाकू के धुएं के ज़र्रात कमरे या गाड़ी के अंदर अफराद के हाथों और बालों, फर्श, कालीन, कपड़ों और खिलौनों वगैरह पर चिमट जाते हैं, और इन चिमटे हुए जहरीली कीमियाई मादों को थर्ड हैंड धुआं कहते हैं। अगर एक ही कमरे में हामला खातून के जो खामिंद है वो सिगरेट पीते हैं तो उसका भी असर उस खातून पे होगा, क्योंकि वो जो धुआं उस कमरे में जमा हो जाता है वो खातून जो है उसको उसमें सांस ले रही हैं और वो डायरेक्टली उनके बच्चे पे असरअंदाज हो रहा है, और वही जो सारे असरात उनके अपने सिगरेट पीने से उनके बच्चे पे होंगे वो हस्बैंड के स्मोकिंग से भी वही असरात हो सकते हैं। और यही प्रिंसिपल जो है उस पर भी अप्लाई होती है। जैसे दफ्तरों में लोग सिगरेट पीते हैं या कोई भी पब्लिक जगह पे लोग बंद कमरे में सिगरेट पीते हैं तो वो धुआं जो है वहाँ पे जमा हो जाता है, और दूसरे लोग जो कि सिगरेट नहीं पीते हैं उनको उसी तरह से असर करता है और उनको नुकसान देता है जैसे कि स्मोकर को दे रहा है। जो सिगरेट नोशी खुद करने का फ़ैसला करता है उसने तो खुद से अपनी मर्ज़ी से ये चूज़ किया कि मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन जो दूसरे लोग उसको एक्सपोज हो रहे हैं या उनके ऊपर ये चीज़ मुसल्लत की जा रही है तो वो तो बिला वजह इसमें मारे जा रहे हैं ना। आप तंबाकू नोशी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर रहे हैं, मगर आपको हरगिज़ ये हक हासिल नहीं कि अपने इर्द गिर्द लोगों को इस तबाही से दो चार करें। तंबाकू का धुआं जिस सूरत में भी हो ख़तरनाक बल्कि तबाह कुन होता है। गोया तंबाकू नोशी खुदकुशी ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द के लोगों का कत्ल भी है। मेरे इर्द गिर्द मेरे डिपार्टमेंट में अगर कोई स्मोकिंग करता है, चाहे वो मेरे कोलीग्स हैं और चाहे वो मेरे बॉस हैं, मैं उन्हें साफ मना कर देती हूँ कि ये चीज़ मैं बेयर नहीं कर सकती। अगर ये जहर आपने इस्तेमाल करना ही है तो अपनी ज़ात तक इसको महदूद रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप इससे मुझे भी इफ़ेक्ट करें और दूसरे लोग भी इससे मुतासिर हों। बेहतर यही है कि आप लोग अगर स्मोकिंग करते भी हैं तो बाहर के एरियाज़ में यूज़ करें। कानून तंबाकू नोशी ना करने वालों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तमाम पब्लिक मकामात और पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्मोक फ्री हैं। यहाँ तंबाकू नोशी की सूरत में जुर्माने की सज़ा हो सकती है, लिहाजा जुर्माने से बचें और दूसरों को अपने छोड़े हुए सेकंड हैंड और थर्ड हैंड जहरीले धुएं से बचाएं। तंबाकू नोशी तर्क करना कितना फ़ायदेमंद है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि तंबाकू नोशी तर्क करने के 20 मिनट बाद ही ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और जिस्म का दर्जा हरारत अपनी असल हालत में आ जाता है। चंद घंटों बाद ही तंबाकू नोशी से मुतासरा शरियानें सेहतमंद होना शुरू हो जाती हैं और चंद हफ्तों और महीनों में ही खांसी, रेशे और सांस की तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है। कुछ साल बाद कैंसर और दिल के दौरे का खतरा कम होकर उतना ही रह जाता है जितना तंबाकू नोशी ना करने वालों में होता है। तो फिर तंबाकू नोशी तर्क करके ज़िंदगी सेहतमंद तरीके से क्यों ना गुजारी जाए। कुव्वत इरादी को काम में लाएं और मजबूत बनाएं। अगर आप एक दिन तंबाकू नोशी किए बगैर गुजारते हैं तो हमेशा के लिए तंबाकू नोशी तर्क करने के इम्कानात 10 गुना बढ़ जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जो तंबाकू नोशी से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। हसन अहमद भी उन्हीं में से हैं। मेरी उम्र 27 साल है और 5 साल तक मैंने सिगरेट पी हैं। दिन में तकरीबन 15 या 20 सिगरेट पी लेता था। सांस की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी मुझे, और ख़ास तौर पे जब सीढ़ियाँ चढ़ता था तो ऐसा लगता था पता नहीं कितनी देर से भाग रहा हूँ मैं। एक दिन दिल में ख़्याल आया कि सिगरेट तो तबाह करके रख देंगे। बस उसी दिन इरादा कर लिया कि इस आदत से जान छुड़ानी। सिगरेट छोड़ने के बाद मुश्किलात तो काफ़ी हुई, लेकिन अपने इरादे को मजबूत रखा मैंने और बग़ैर किसी दवा का सहारा लिए हुए इस आदत से छुटकारा हासिल किया। सिगरेट छोड़ने के बाद अब अपनी ज़िंदगी में एक वाज़ेह बेहतरी महसूस कर रहा हूँ मैं। सिगरेट छोड़ना हाँ मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर ना छोड़ी जाए तो फिर जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उन्हें तो सोच कर ही खौफ आता है।
तंबाकू नोशी तर्क करने के बाद उन जगहों और लोगों के पास बैठने से इज्तनाब करें जिनके पास बैठकर आप तंबाकू नोशी करते रहे हैं। अपने दोस्तों और जानने वालों को बताएं कि आप तंबाकू नोशी तर्क कर चुके हैं ताकि आप अपने फैसले पर कायम रह सकें। तंबाकू नोशी तर्क करने की सूरत में आप वक्ती तौर पर चिड़चिड़ेपन, थकान, नींद और भूख में बेकायदगी और सीने की जकड़न वगैरह जैसी अलामात महसूस करेंगे। हल्की फुल्की वर्जिश, पूरी नींद, सेहत बख्श ग़िज़ा और मुनासिब मिकदार में पानी पीने से ये अलामात बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। तंबाकू नोशी तर्क करना किसी हद तक मुश्किल ज़रूर है, मगर तर्क ना करना आपके लिए तकलीफ़ और पछतावे का बायस बन सकता है। मुझे शिद्दत से एहसास होता है इस चीज़ का कि अगर ये पता होता कि तंबाकू नोशी इतना नुकसानदेह चीज़ है तो मैं कभी ना पीता।